بھارت کچھ عرصے سے مسلم ورلڈ سے تعلقات کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں ایران کے بڑا قریب آنے کی کوشش کر رہا ہے، یا سعودی عرب کے ساتھ یہاں ایک بات چلی تھی جو کواد ٹو کی بات آ رہی تھی، جس میں امریکہ، انڈیا، یو اے ای اور اسرائیل جو ہے اس کے ساتھ ایک پارٹنرشپ ہے، پھر سینٹرل ایشین ممالک کے ساتھ اور پھر افغانستان کے ساتھ وہ ایک نئی اوپننگ کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی وہ جو ایک پاکستان کا پرسپیکٹو تھا انڈیا کے بارے میں، اس کو کیا انڈیا کول ڈاؤن کرنے میں یا مینج کرنے میں اب کامیاب ہو چکا ہے کہ اب پاکستان کی مسلم ورلڈ اس طرح بات نہیں سنتی جس طرح ماضی میں سنتی تھی؟ تو یہ ایک آپ اس کو کس لینس سے دیکھتے ہیں، یہ جو انڈیا کی انگیجمنٹس جو بائی لیٹرل انگیجمنٹ مسلم ورلڈ کے ساتھ ہیں ریسنٹلی، جیسے پہلی دفعہ سعودی عرب کے آرمی چیف جو تھے وہ انڈیا آئے، ورنہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، انڈیا کے آرمی چیف وہاں پہ گئے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایک خاص قسم کا ویو تھا انڈیا کے بارے میں، کشمیر کے حوالے سے جو ہم نے دیکھا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اب مسلم ورلڈ انڈیا کو اور لینس سے دیکھتی ہے جس طرح ماضی میں ہم نے کوشش کی کہ وہ صرف کشمیر کے لینس سے دیکھے اس کو؟ دیکھیں، یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے۔ یہ ایک عرصے تک جو ہے عرب دنیا اسی طرح ری ایکٹ کرتی رہی ہے، اور وہ زیادہ تر پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ اگر پورے طریقے سے نہیں تو کم از کم ان لائن جو ہے وہ انہوں نے اس طریقے سے بیہیو کیا ہے۔ لیکن گزشتہ 3-4 سالوں میں، جیسا کہ میں نے کہا، انہوں نے پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر کے تو اس کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، جس کا ایک سب سے بڑا ریفلیکشن آپ نے دیکھا ہوگا 5 اگست 2019 کا، جو کہ ایک ایسا ٹائم تھا جب پاکستان کے فارن منسٹر اور اس طرح کے جو آفیشلز تھے وہ غصے میں آ گئے، اور انہوں نے ہر لہجہ اور ہر طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کی کہ وہ عرب دنیا کی سپورٹ حسب سابق جو ہے وہ لیتے رہیں، جس کی میری فیلنگز یہ ہے کہ ان کا تو یہ نقطہ نظر بن گیا تھا کہ یہ فار گرانٹیڈ، یہ سمجھتے تھے کہ یہ جی اب طے شدہ امر ہے کہ کہیں بھی کسی وقت بھی انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی مسئلہ ہوگا تو اسلامی دنیا اور عرب دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہمارے ساتھ ہوگی۔ اب اس میں دو چیزیں جو ہے نا وہ بڑی امپارٹنٹ ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو عربوں نے اس وقت ری ایکٹ کیا، انہوں نے 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا اس کو انہوں نے کلیئرلی انڈیا کا انٹرنل میٹر ڈکلیئر کیا، جو کہ ایک بہت بڑی انڈیا کی فتح اور پاکستان کی ڈپلومیٹک ڈیفیٹ آپ کہہ لیں یا فیلئر کہہ لیں۔ چونکہ اگرچہ عربوں نے اپنا جو ہے وہ نقطہ نظر بدل بھی لیا تھا یا پالیسی جو ہے اس کو ری ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک بہت بڑا ڈراسٹک اور ریڈیکل قسم کا پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ان کا قدم تھا، چونکہ روایتی طور پہ اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی پھر انہوں نے ایک دو جگہوں پہ یہ بات کرنے کی کوشش کی کشمیر کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ یوں راتوں رات چیزوں کو تو نہیں بدلتے نا۔ گزشتہ جو ہے 50-60 سال سے جو عرب سٹیٹس ہیں ان کا ایک باقاعدہ کشمیر ایشو کے حوالے سے ایک موقف رہا ہے، جس کو OIC میں بھی وہ ریفلیکٹ کرتے رہے ہیں، اور پاکستان بھی جب کبھی بھی اس کا ذکر کرتا رہا ہے تو وہ یہ کلیئرلی کلیم کرتے رہے کہ اسلامی دنیا جو ہمارے سامنے ہے، جس کو انہوں نے بالکل جو ہے وہ کلیئر کیا کہ یہ اب صرف ایک افسانہ ہے، میتھ ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک ایکٹ تھا جس کو اب 2018-19 سے دیکھ لیں۔ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر انڈیا کے ساتھ انویسٹمنٹ کا ایک لامحدود ان لمیٹڈ جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا۔ اعتماد میں لیے بغیر میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر اعتماد میں لیتے تو دنیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ضرورت پاکستان کو تھی اور ہمیشہ رہی ہے، تو ظاہر ہے یہی $1 بلین جو ہیں وہ پاکستان میں بھی انویسٹ کر سکتے تھے، اور وہ اپنے ڈالرز کے لیے اپنی من پسند قسم کی شرائط بھی رکھ سکتے تھے، اور پاکستان کو جو مرضی وہ اس طرح کی ٹرمز اور کنڈیشنز امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کہہ سکتے تھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بزنس پوائنٹ آف ویو سے یہ کام کیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا جو بہت زیادہ امپارٹنٹ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ایک آخری میسج آپ سمجھ لیں کہ تھا، جو پاکستان نے لیا نہیں، کہ انہوں نے جو جموں کشمیر میں انویسٹمنٹ کی، اور جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی کمپنیز نے وہاں پہ جو ہے وہ $بلینز کی انویسٹمنٹ کومٹ کی لاسٹ ایئر اور دس ایئر،
وہ ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان OIC کی کانفرنسز کرا کے تو ڈیمیج کنٹرول کے چکر میں تھا اور دنیا کو یہ میسج دے رہا تھا کہ نہیں جی عرب دنیا اور اسلامی دنیا اب بھی ہمارے سامنے ساتھ ہے، اس کو انہوں نے ڈینائی کرنے کے لیے وہاں پہ ایک جو ہے پریکٹیکل قسم کا قدم اٹھایا۔ تو اس نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کشمیر ایشو پہ کم از کم اگر دنیا کے باقی ایشوز جو ہیں، اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبی، ان کو سارے مسلمان جو ہے مقدس ہستی مانتے ہیں، تو ان کے ایشو پہ اگر پاکستان اور عرب کی کوئی بات مل جائے تو اس کا آپ مت یہ ترجمہ کریں کہ یہ کوئی اینٹائی انڈیا یا پرو پاکستان بات ہو گئی۔ It has nothing to do with that one۔ پاکستان جو ہے وہ برے طریقے سے فیل ہو گیا ہے when it comes to the Arab people، اور عرب جو اسٹیٹس کی پالیسی کی بات آتی ہے ٹورڈ انڈیا، تو اس پہ پاکستان برے طریقے سے فیل ہو گیا۔ اگر وہ اس فیلئر کو تسلیم نہیں کرتے تو کہنے والی بات ہے کہ حقائق سے فرار والی بات ہے۔ ادروائز میں نہیں سمجھتا کہ اس میں مزید جو ہے وہ کوئی کہنے کی بات عرب دنیا کے پاس رہ گئی ہے کہ وہ پاکستان کو کہیں، کوئی وزارت خارجہ میں بلا کے نوٹس دیں کہ ہمارا اور آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ صرف یہ بات رہ گئی، ورنہ انہوں نے اپنی طرف سے سارے اقدامات کر لیے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ امپریشن دے رہا ہے کہ یہ سارا جو سلسلہ عرب دنیا میں ہو رہا ہے اس میں بھی پاکستان کا کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے، اور اس میں پاکستان کی ایجنسیز یا کوئی کہیں فائنینسنگ یا کوئی اس طرح کی انوالومنٹ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو بڑی امپارٹنٹ ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسپانٹینیس ری ایکشن ہے، اور یہ انڈینز جو ہیں پالیسی ساز یا پالیسی میکرز ہیں، ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ اس طرح کے بے بنیاد بات جو ہے وہ کوئی فیلڈ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان اب اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اور تیسری بات جو بہت امپارٹنٹ ہے کہ پاکستان کا اپنا ری ایکشن اس دفعہ جو ہے سرکاری سطح پہ وہ ماضی کے برعکس رہا ہے۔ پاکستان نے اس دفعہ وہ ڈراسٹک اور وہ اشتعال انگیز قسم کا پوسچر اختیار نہیں کیا ہے جو باقی عربوں نے کیا یا دوسرے ملکوں نے کیا، اور خود پاکستان کی پاپولیشن نے بھی جو ہے اس طرح ری ایکٹ نہیں کیا جس طرح اس طرح کی باتوں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ری ایکٹ کرتے رہتے تھے۔ یعنی اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان میں حزب اختلاف اور اقتدار کے درمیان، یہ ایسے موقع ہوتے ہیں جس پہ بڑے بڑے یہ اس طرح کی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں تاکہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے وہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 89 غالباً جو ہے وہ سلمان رشدی کی کتاب پہ اسلام آباد میں جو واقعات ہوئے تھے اور انڈین ایمبیسی پہ حملہ کر دیا تھا لوگوں نے، اور وہ سارا، حالانکہ اس کتاب کا کوئی لینا دینا کو بنتا ہی نہیں تھا پاکستان سے یا امریکہ سے یا کسی بھی طریقے سے، کتاب لکھنے والا انڈین تھا اور چھاپنے والے برٹش تھے۔ لیکن یہ پاکستان میں جو اسلامک فنڈامنٹلزم اور اس طرح کی جو ریڈیکل اسلامسٹ فورسز کا ہمیشہ ایک چانس رہا ہے کہ وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے بہت سارا سبق سیکھا ہے کہ یہ جو ہے ہم ہر بات پہ جو ڈنڈے اٹھا کے تو بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کوئی ایڈوائسیبل چیز نہیں ہے۔ اس کا کریڈٹ پاکستان کو بھی دینا چاہیے کہ اگر اس طرح کی جو ہے کوئی ریزنیبل پوسچر وہاں پہ لوگ اختیار کر رہے ہیں اور پاکستان ایک نارمل کنٹری کے طور پہ اگر کچھ ایکٹ کر رہا ہے تو دس از اے گڈ تھنگ۔